عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے حیرت اور ادب سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے یہ قرآن سنوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ آواز آئی، عبداللہ اب بس کرو۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس تصویر کو دیکھیے اور صرف غور سے دیکھیے، یہ کس ذمہ داری اور جواب دہی کا اتنا گہرا اور شدید احساس ہے جس نے دل کو پگھلا دیا، آنکھوں کو نمناک کر دیا۔ یہ ذمہ داری اللہ کے بندوں کے سامنے سچائی اور حق کی گواہی دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری دعوت دین کی ذمہ داری ہے۔ یہ شدت اس احساس کی ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی گواہی دینے کی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ بھائیو، اس محبت کو دیکھیے جو اپنے رب سے ہے، اس خشیت کو دیکھیے جو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ہے۔ یہ کیسا دل کو کھینچنے والا محبت اور خشیت کا امتزاج ہے۔ مخلوق خداوندی کے لیے رحمت اور شفقت کو دیکھیے جو قلب میں معجزن ہے۔ کلام ربانی پر کیسا یقین ہے کہ اس کی بارش کے چند قطرے برسے اور ایسا تموج پیدا ہوا کہ ساری محبت و خشیت اور رحمت آنکھوں میں عیاں اور رواں ہو گئی۔ بھائیو، آپ خوب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان آپ اپنی قوم کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے ہی ایک امت بنائے گئے ہیں۔ یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ سچ بتائیں، رات کی تاریکی ہو اور تنہائی ہو یا دن کا اجالا، اب تک ایسا کتنی بار ہوا کہ آپ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی ہوں؟ یہ سوچ کر کہ آپ کے چاروں طرف بسنے والے انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حق کی گواہی دی، اسی طرح آپ سارے انسانوں کے سامنے گواہی دینے کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اسی طرح آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے اسکول اور کالج، اپنے محلے اور دفتر، اپنے شہر اور ملک میں بسنے والے اور گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دی یا نہیں دی؟ آپ سچے گواہ تھے یا جھوٹے؟ آپ ہوشیار تھے یا اپنی گواہی کی ذمہ داری سے غفلت میں ہی زندگی گزارتے رہے؟ آپ کو ان سب انسانوں کا درد و غم تھا یا صرف اپنی دنیا بنانے یا اپنی نجات کی فکر تھی؟ کیا یہ سب سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تصویر ہے یہ ابھی آپ کے دل میں نہیں اتری۔ ابھی آپ کے دل میں وہ جذبہ دروں اپنے رب اور اس کی مخلوق سے وہ محبت نہیں پیدا ہوئی جس کے بغیر آپ کی زندگی اس حسن و خوبی سے محروم رہے گی۔ آپ تقریریں کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، نعرے لگا لیں، جلسے کر لیں،
لیکن جب تک یہ جذبے دروں، یہ محبت، اپنے مقصد کا یہ عشق آپ کے دل میں پیوست نہ ہو جائے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تصویر دیکھنے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ آپ لرز اٹھیں، کانپ جائیں، جب یہ سوچیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے رب سے غافل ہے، بے نیاز ہے، اپنے رب کی راہ پر نہیں چل رہا، اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں آپ سے آپ کا رب پوچھے گا اور آپ کو اس کی گمراہی کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یاد رہے، اس کے اپنے رب سے دور رہنے کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہو سکتی ہے۔ صلو علی